کچھ ایسی چیزیں جو آپ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ماما بطول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بطول اسلامک نالج۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں لیکن آپ ان کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں حلال جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پودوں میں جان ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یقیناً آپ سب کا جواب ہاں ہی ہوگا کہ ہاں، پودوں میں جان ہوتی ہے، اور یہ چیز اب سائنس نے بھی پروو کر دی ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کا گوشت کھانا ان پر ظلم ہے، لیکن کیسے؟ اگر ہم سبزیاں کھائیں تب بھی تو ہم پودوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ جان تو ان میں بھی ہوتی ہے، فیلنگز ان میں بھی ہوتی ہیں، درد ان کو بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چلو یہ دونوں چیزوں کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں، اگر ہم دودھ کی ہی بات کریں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ دیتے وقت اس جانور کو کتنا درد ہوتا ہے؟ تو اب آپ بتائیں کہ آپ سبزیاں نہیں کھاتے، آپ دودھ نہیں پیتے، یا آپ دودھ کو استعمال نہیں کرتے، یا اور اسی طرح کی کئی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے؟ بے شک ہم سبھی کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ہم جانوروں کو نہ بھی تکلیف دیں، لیکن سبزیوں کو ہم پھر بھی تکلیف دیتے ہیں، پودوں کو ہم پھر بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ فرنیچر بنانے کے لیے درختوں کو نہیں کٹواتے؟ کیا درخت نہیں کاٹے جاتے؟ ان میں بھی تو جان ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ پاک نے حلال رکھی ہیں، اور جانور کو قربان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو آپ سبھی جانتے ہوں گے مسلمان ہونے کے حق سے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے نماز۔ چلو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے رب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملے تھے تب ان کے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ تھا، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اللہ پاک ہمارے بالکل سامنے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کیوں؟ تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ نماز جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو اس کو مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ کس نماز کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے فجر کی نماز، جو آپ زیادہ تر قضا کر دیتے ہوں گے نیند کے چکر میں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو فجر کی نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے۔ نمبر 2 پر آ جاتی ہے ظہر۔ اب یہ وہ نماز ہے جو زیادہ تر ہم لوگ قضا کر دیتے ہیں اس بہانے سے کہ ہم کام پر تھے، ہم کام کر رہے تھے، اور کام آپ کس لیے کر رہے تھے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتی ہے عصر۔ اب کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور وہ نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عصر پڑھنے سے ہماری صحت میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں، ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جس کو بھی کوئی بھی بیماری ہو تو وہ عصر کی نماز ضرور پڑھیں۔ نمبر 4 پر آ جاتی ہے مغرب۔ تو جب بھی ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں تو نہ ہم صحیح سے کھاتے ہیں، نہ کوئی کام ٹھیک سے ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھتا ہے اس کی ساری ٹینشنز دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 پر آ جاتی ہے عشاء، جو ہم زیادہ تر تھکان کی وجہ سے نہیں پڑھتے، کیونکہ رات کو سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس نماز کو زیادہ تر قضا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ جس نیند کے لیے آپ
اس نماز کو قضا کر کے سو جاتے ہیں، یہ اسی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو جو انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے اسے رات کو بہت اچھی نیند آتی ہے، اسے رات کو نیند میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا ہے تو کمنٹ کریں، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔